محترم صارفین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پھر وہی ہوا جس کی پیشن گوئی لوکس نے اپنی موت سے پہلے کی تھی۔ اب اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد ہی امن علامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق اور اردان و حمص پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام عیسائی علاقے کسرۂ روم کی حدود سلطنت میں شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرہ لے کر تمام عیسائیوں کو مکمل ایمان بخشی اور برابری کے حقوق ادا کیے۔ نہ کسی عورت کی آبرو ریزی کی گئی، نہ کسی بوڑھے اور بچے کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی۔ مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر عیسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ یہ کیسی فتح ہے کہ جنہوں نے ہماری عزت و آبرو کی پیروان کو چاک نہیں کیا، ہمارے سامان نے رسوائی کے ساتھ بازاروں میں نہیں بیچا اور ہمارے مال و متاع کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ کیا زندگی کی یہ رعایتیں، یہ امن و سلامتی، یہ عدل و انصاف اور یہ مساوات تو ہمیں ہرقل عظیم کسرۂ روم نے بھی نہیں بخشا تھا۔ دمشق، اردان اور حمص کی فتوحات نے روحی عیسائیوں کی بدحواس کر دیا تھا۔ پھر مقاعد مقام باشندوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے روم کے دربار میں اس طرح داخل ہوئے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کے گریبان چاک تھے۔ وہ سب کے سب سر سے لے کر پاؤں تک درد و در کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کسرائے روم نے اس شکستہ حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، اے عیسوی مسیح کے ماننے والوں، آخر تم کی کیا آفت آن پڑی ہے؟ دمشق اور اردان کے عیسائیوں نے رو رو کر کہا، ہرقل عظیم ایک اس آیات کے نگہبان، ہم پر آفت نہیں آن پڑی بلکہ قیامت ٹوٹی ہے۔ ہماری فریاد سن اور ہمارے دکھوں کا مداوا کر۔ فریادیوں کی یہ گرے لبازی دیکھ کر کسرائے روم کا چہرہ رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا، وہ کون ہے جس نے تم پر قیامت توڑی ہے؟ میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ایک فریادی نے زار و قطار روتے ہوئے کہا، بوڑھے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں، اور دوسرے فریادی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا، یہ ہمارا بادشاہ صلیب کی بیٹیاں بے ماں ہیں، وہ مسلمانوں کی ہوس کا نشانہ بن رہی ہیں۔ ہر آدمی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ کسرائے روم غضبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑے ہو گئے اور قہر آلودہ لہجے میں بولے، میں نے صلیب کے لوگوں کی فریادیں سن لی ہیں۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں انصاف تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں گی۔ آج سے تم افریقیہ میں ہمارے مہمان خاص ہو۔ اس وقت کسرائے روم کا دارالحکومت تھا۔ فریادی خوشی دربار سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں ان کا مکارانہ چال کامیاب ہو گئی۔ کسرائے روم رات بھر سکون سے نہیں سو سکا۔ بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ ابھر آتا تھا۔
تم سچ کہتے تھے لوکس کہ مسلمانوں کی یلغاریں ایران کی حدود تک نہیں ٹھہریں گی۔ وسیلہ روم بڑی حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرحوم سیاسی مشیر کو غالباً مخاطب کر کے کہتا، کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ اسی نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ الفراز اس کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی کثیرہ روم نے خفیہ اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں نمائندہ سلطنت کے ساتھ ساتھ شہر کے معزز اور آتشمند افراد بھی شریک تھے۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو کسریٰ روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں زیادہ ہیں، غریبوں سے کہیں، عربیوں سے کہیں زیادہ ہیں، ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں، دیگر ساز و سامان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو، مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابلے صف اور آرے ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کسریٰ روم کے لہجے سے شدت ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ہرقل عظیم کے سوال سن کر سب نے سر جھکا لیے۔ حاضرین میں ابتداء کیا کہ سب سے بڑا پادری شرم بھی شامل تھا۔ اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہرقل عظیم سے چڑ رہا تھا۔ کثیرہ روم نے پادری کے اس کیفیت کا اندازہ کر لیا تھا، پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں کے عظیم مذہبی پیشوا، آپ کیوں خاموش ہیں؟ دمشق، اردن اور محض کے معذوروں پر صلب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئے؟ اس نے اپنے نام لیواؤں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ پادری شرم نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، اے قل عظیم، کبھی کبھی سچ اور ایمانداری لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے، خداوند اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔ محترم میں پیشو، آپ کی اس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہے اور نہ میرا دماغ، کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مسلط اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ کسریٰ روم کی باتیں سن کر حاضرین کی گردنیں کا غم کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضا پر گہرا سناٹا طاری رہا، ہر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا رہا۔ ہوا یہ عطا کیا کہ ایک معزز اور نیک نام عیسائی امن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں کسریٰ روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے۔ آج سے میں اس خرابی کو اس مجلس خاص میں سنانا پسند کروں گا۔ کسریٰ روم راہوں کے لہجے سے بس صدور تلخی جھلک رہی تھی۔ ہرقل عظیم اس بات کا یقین دلائے کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ امن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ آج تمہاری زبان پر کوئی بھی پابندی نہیں، کسریٰ روم نے پرجلال لہجے میں کہا، جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو، تمہارے لیے امن ہے، سلامتی ہے۔ کسریٰ روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی امن نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہنا شروع کیا، ہرقل عظیم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دمشق، اردن و محض سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے۔ ایک کہہ کر امن چند منٹ کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین مجلس کے چہروں
مجلس کی دلی کیفیت کا جائزہ لینے لگا۔ اس خفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر یمن کے لیے نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر کہ صلح روم کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے بڑے کے ساتھ ایمانداریوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، امن، تم اپنا بیان جاری رکھو۔ دمشق اور اردن میں میرے بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں۔ ان میں خوبصورت جوان عورتیں اور نوخیز بھی شامل ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست ان افریقہ آیا تھا۔ اس نے مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر بتایا کہ ان کے علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال، عزت و آبرو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ایک بار پھر حاضرین مجلس کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے اور وہ یمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت درندگی کے قصے افسانے سننا چاہتے تھے، مگر جب امن نے اپنی ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے اور درمیان میں لا کر مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے برعکس کا صلح روم کے چہرے پر حیرت و سکوت کا رہنمایا تھا۔ یمن نے مختصر سے سکوت کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، ہائے کل عظیم، میں نہایت عزت و غریب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں، دن رات بدکاریاں بھی کرتے ہیں، وعدہ کر کے بڑی بے حیائی سے توڑ دیتے ہیں، ضعیفوں کو ستاتے ہیں، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں تو اسے نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں، اور ان کا اخلاق یہ ہے، یہ ہم سے کہیں زیادہ بلند، ان کا سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں رنگ، نسل اور قبیلے و خاندان کا کوئی تفریق نہیں، وہ سب آپس میں برابر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی ہر کام میں جوش و استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دمشق اور اردن اور حمص کی شخصیت سے وہ سبق حاصل کر کے اپنا کردار نہیں بدلا تو امن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر کسریٰ روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پلیز گائز ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، لائک کرے گا، شیئر کرے گا، کمنٹ کرے گا۔